اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی احمد عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کا بڑا ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عافیت اور رحمتوں کے سائے میں ہم کو رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں سے اپنی امان میں رکھے اور پناہ میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ کائنات کو اگر دیکھا جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے بنانے والے کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں اگر بندہ غور کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ یہ جو اللہ کریم نے کریٹ کی ہیں مختلف کریشنز، یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، ہر شے سے ہیں آیاں میرے سانے کی صنعتیں، عالم سبائنوں میں ہے آئینہ ساز کا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اگر ہم دیکھیں تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور تعداد میں انسان سے زیادہ ایک اور مخلوق جسے اللہ نے آگ سے بنایا ہے اسے جن کہتے ہیں۔ انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور جنات کو آگ سے بنایا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ جنوں کو بنایا ہے تو آگ سے بنایا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جنات کے بارے میں لوگ مختلف اور عجیب عجیب باتیں بعض اوقات کرتے سنائی دیتے ہیں، بعض تو سیدھے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو سیدھی سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جنات کے بارے میں مسلمان کی زندگی کے اندر ایک اسلامی عقیدہ اور نظریہ یہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں الحمدللہ الکریم، ہم مسلمان ہیں، اور جو کہ مسلمان کون ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو، جی اس کی کتابوں پر ایمان ہو، جی اس کے فرشتوں پر ایمان ہو۔ جی، ایمان یعنی کوئی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، یقین ہو، ایمان بامانا یقین۔ اچھا، فرشتے ہیں تو جنات جو ہے نا یہ بالکل ہیں، موجود ہیں، صحیح، البتہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، ٹھیک، انسان کو یہ نظر نہیں آتی۔ تو جنات بالکل ہیں کہ پوری قرآن پاک میں سورہ جن موجود ہے۔ صحیح، ہم ذرا مسلمان ہیں، ہمارا اللہ اور رسول پر ایمان ہے، ہمارا اس کی کتاب پر ایمان ہے، تو سورہ جن موجود ہے تو اور کیا چاہیے؟ صحیح، یہی کافی ہے ہمارے لیے کہ بس جنات ہیں۔ البتہ یہ تفصیل عرض کروں تھوڑا سا کہ جنات جو ہے یہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ اچھا، جس طرح انسانوں میں نیک بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ جی، اچھا، انسانوں میں فاسق بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح جنات میں بھی نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ جو مسلمانوں کو جو نیک ہے وہ مسلمان نہیں ٹھہرا۔ تو اچھا، اب جو ہے وہ دیکھا جائے تو جنات میں فاسقوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اچھا، اسی طرح جو کفار کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اچھا، ان میں بد مذہب بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، صحیح العقیدہ جنہوں کہتے ہیں سنی، ان میں بھی مختلف قسموں کے لوگ ہوتے ہیں۔ جنات کے بارے میں آتا ہے کہ انسان کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہیں یہ، صحیح، 9 گنا،
یعنی ایک انسان تو 9 جنات. اللہ اکبر. تو ان میں جو شریر ہوتے ہیں نا ان کو شیطان کہتے ہیں. صحیح. پھر دوسری بات یہ کہ جنات میں صحابہ کرام بھی گزرے ہیں، اولیاء کرام بھی گزرے ہیں، جنہوں نے حضور کی زیارت کی. ہاں جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی صحیح. ایمان کی حالت میں، تو وہ صحابی ہیں. اللہ. اچھا ان کی جو نا عمریں جو نا یہ بڑی طویل ہوتی ہیں، بڑی لمبی ہوتی ہیں. میرا واقعہ ہے نا کہ ایک جن جو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قابل قاتل تھا نا، جی. جب قابل جو ہے وہ حابل کو شہید کر رہا تھا تو اس وقت بچہ تھا اور میں اس پہاڑی پر جو نا میں ٹہل رہا تھا، اللہ اکبر. کھیل رہا تھا یا ٹہل رہا تھا کہ جہاں ان کو شہید کیا گیا. اب دیکھیں کہ کہاں جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے صاحب ان کے جو ہے وہ حابل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جی. اور کہاں ہمارے آقا علیہ السلام کا یعنی مبارک. مبارک جی. دور، تو جی. کتنا اس میں فاصلہ ہے. اچھا جنات میں جو نا وہ بعض جنات کو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ وہ انسان کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، صحیح. بعض کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ فلاں جانور کی صورت اختیار کر سکتے ہیں. ان میں ایک قسمیں ہیں اس حوالے سے بھی. اچھا بعض کو یہ طاقت دی گئی کہ جس شکل میں آنا چاہے آ سکتے ہیں. صحیح. تو ہر جنات کی جو نا کیٹیگری سے مختلف ہیں. اچھا جس طرح جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا انسان کو دیکھ کر جو انسان جو ہے محبت کرتا ہے، پہچانتا ہے، مدد کرتا ہے، تو جنات میں یہ ہے کہ بعض جنات ایسے ہیں کہ جو انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں. صحیح. اگر کوئی شخص راہ بھٹک جائے، راستے میں سفر پہ جا رہا ہے، راستہ بھول گیا، تو وہ جنات اس کی مدد کرتے ہیں، اسے پہنچا دیں گے. واہ. اور بعض جنات ایسے ہیں کہ وہ انسان کے بالکل دشمن ہوتے ہیں، وہ ان کو مار ڈالتے ہیں. تو مختلف قسمیں ہیں. صحیح. تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جنات ہیں، سورہ صحیح. جن موجود ہے. مرحبا. ان کے وجود کا انکار یہ یہ کفر، ایمان والا نہیں کر سکتا. بالکل. ظاہر ہے کہ اب دیکھیں کہ اسلام کی اگر 100 چیزیں ہیں، جی. اب کوئی کہے کہ بھائی میں 99 چیزوں کو مانتا ہوں، ایک چیز کو نہیں مانتا، جی. تو اس کا بھی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح. 100 باتیں ہیں تو 100 میں سے 100 کو 100% جو ہے نا وہ جاننا پڑے گا، اس کو جو ہے نا ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اگر 1/2% انکار کرتا ہے تو وہ گیا کام سے. جن قابو کرنے کے حوالے سے یا جنات سے دوستی کے حوالے سے آپ کا، اگر آپ جیسے ماشاءاللہ ایک آپ کا ایک تعلق دیکھا جائے نسب کے اعتبار سے، امیر سنت سے آپ کا ایک نسبی جو ہے وہ تعلق ہے، اور پھر جو آپ کو روحانی اعتبار سے بھی جو نوازا ہے امیر سنت نے، اپنی خلافت سے نوازا ہے، جانشینی سے نوازا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دریا جو ہے وہ جب اپنی موج پر ہوتا ہے تو اس سے وابستہ جو نہر ہوتی ہے وہ بھی اپنے دریا کی جو ہے وہ اس کی پانی کی جو ہے وہ فراوانی کو اور پانی کی ذخاری کو بتا رہی ہوتی ہے. تو آپ کا ایک اس اعتبار سے ایک تعلق بھی ہے، نسبی تعلق بھی ہے، پھر ایک روحانی آپ پر عنایت بھی ہے. تو آپ کا ذاتی ذہن جو ہے وہ کیا ہے کہ جنات سے بننے کی دوستی ہونی چاہیے؟ آپ کو اگر میں پوچھوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی جن کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے یا کوئی آپ کے یوں اس طرح سے ہونا چاہیے، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیں امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کی دوستی کا سب سے جو کم نقصان ہے نا، جی. وہ ہے تکبر. جی. کہ بندہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں کچھ ہوں، بقیہ میرے سے حقیر ہیں، گھٹیا ہیں، میں کچھ ہوں. تو یہ کوئی کم نقصان تو نہیں ہے، یہ اس کی دوستی کا سب سے کم نقصان ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو جنات قابو کرنے کا شوق ہوتا ہے اور یہ جی. سب کچھ، تو ہے اس کے معاملات بڑے خطرناک. ویسے امیر سنت نے آپ کو کبھی کوئی جنات قابو کرنے کا کوئی وظیفہ بتایا ہو؟ نہیں، یہ آپ پڑھیں اور یوں آپ کے قبضے میں آ جائیں گے؟ نہیں، صحیح. نہ ہی کبھی میں نے کوئی جن کو قابو کیا، کچھ بھی نہیں، نہ ہی کبھی کوئی کوشش کی ہے. اللہ اکبر. دم کر کے بھگائے تو آپ نہیں نے کوئی خیر ٹھیک ارادہ ہے. تو کی ہیں ماشاءاللہ، اللہ رحمت کے سائے میں رکھے. تو یہ آمین. سیکھنے کی بات ہے. وہ لوگ جن کی عبادت، جن کا تقوی، جن کی طہارت اور جن کا قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق اور اللہ کریم کے ذکر میں اور یاد میں مصروف و مشغول جو لوگ ہیں، ان کا جو حساب ہے، انداز ہے، وہ آپ نے سنا خلیفہ امیر سنت کی مبارک جو ہے وہ زبان فیض نشان سے.
تو عام طور پر بھی لوگ جو ہے وہ آج کل سوشل میڈیا پر آپ کو ملیں گے جن قابو کرنے کے طریقے جو ہے لوگ بتا رہے ہیں، اور یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، ویسے اس طرح کی یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کو لوگ دیکھ بھی بہت رہے ہیں، یہ بھی ہے، ملینز میں بھی بعض اوقات آپ کو وہ نظر آئے گا کہ اس کے ویوز ہیں۔ تو بہرحال اپنے آپ کو کام کے کاموں میں لگائیں، ورنہ پھر نقصان کس کا ہونا ہے، اس نے جس نے بتایا ہے اس کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ تو اگلی بات ہے۔ بہرحال جو کر رہا ہے وہ اگر شکنجے میں آ گیا تو پھر یہ پھنس جائے گا اور مارا جائے گا۔ نہیں، بعض اوقات اس کے نقصانات بڑے ہوتے ہیں۔ اب جیسے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ان کے والد کا جو نا انتقال جو ہوا وہ اس طرح ہوا کہ وہ جو ہے وہ اس طرح لاش ان کی زمین پہ پڑی ہوئی تھی، اس بندے کی جو لاش تھی نا وہ زمین سے چپکی ہوئی تھی اور یہ جلی ہوئی تھی۔ یہ کیسی آگ کہ اوپر کا جس میں سلامت ہے، بقیہ سلامت سے نچلا ایسا جلا ہوا ہے اور نچلا وہ فرش جلا ہوا ہے، وہی جن کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہ نتیجہ نکلا۔ اللہ، یہ بعض کو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ایک کا یہ بھی پتہ چلا تھا کہ کسی نے وہی جن کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، جن بھاگے غالب، اس کو پھندا لگایا یہاں۔ اب پھندا اتنا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں، یہ اتنا کپڑا ہے اور کپڑا ابھی تک کھڑا ہی ہوا ہے، وہی اس کو آپ بتائیں کہ کوئی انسان ہے، اس کو کوئی قابو کرنے کی کرتا ہے تو کیا قابو آ جاتا ہے؟ ایسی بات ہے، نہیں آتا نا۔ نہیں آتا۔ تو سنو، جن نے وہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کو جو قابو کریں گے، ٹھیک ہے، اسے طریقے کار ہیں، وہ کچھ ہیں۔ اب بندہ ظاہر وہ قابو آنا نہیں چاہتا، اب جب بندہ جب کرے گا تو ریزسٹ تو ہوگی۔ اب ریزسٹ میں اگر وہ فیل ہو گیا، بعض یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ جن کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بیٹھا ہوئی اپنی پڑھائی کر رہا ہے، تو اس سے یہ محسوس ہوگا کہ نیچے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کہ میرے گھر کے افراد لڑ رہے ہیں، وہ یوں ہو گیا، یہ شور شرابہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ تو اب جیسے ہی جو اس کی توجہ بٹی، اب یہ دیکھنے کے لیے گیا، حصار سے باہر نکلا، جن نے سوا لیا، ختم، چلو آ جاؤ۔ تو وہ ظاہر جب وہ قابو میں آ رہے، یہ سب ہوتا ہے اینڈ ٹائم پہ، جب یہ سب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ تو ظاہر ہے کہ کوشش کرے گا نا میں نہ ہوں قابو، اپنے نفس کو قابو کرے، وہ سب سے اپنی بڑی بات ہے، خواہشات، اپنے آپ کو قابو کر لے۔ واہ کیا بات ہے، تو یہ سب سے بڑا جن ہے، اپنا نفس جو ہے نا، اس کو قابو کر لے بس۔ اللہ، اس کو خواہشات قابو کرنے میں جو ہے نا وہ تکبر بھی نہیں آئے گا، واہ واہ واہ، عاجزی آئے گی سبحان انشاءاللہ۔ مرحبا، کال شامل کرتے ہیں۔ وضو کرنے اور تحیۃ الوضو ادا کرنے کی کوئی فضیلت ہے تو بتائیں۔ اور دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ نماز فرض ہے، تو نماز جنت کی کنجی ہے، اور طہارت جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، اور باوضو رہنے کے ویسے ہی فوائد و برکات ہیں، کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ باوضو جو ہے وہ جب بھی نماز کا ہو تو آرام سے نماز ادا کر لے گا، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ صحیح، اچھا، دوسرا یہ کہ باوضو رہنا سنت ہے، اور تحیۃ الوضو کی ایک اپنی فضیلت ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ تحیۃ الوضو کی فضیلت۔ صحیح، ہم جب بھی جو وضو کریں نا، اور کوئی وقت مکروہ نہ ہو، تو 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو یہ پڑھ لینا چاہیے۔ تحیۃ الوضو وضو کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو بھی 2 نفل پڑھے گا تو تحیۃ الوضو ہی کہہ لیں گے۔ صحیح، ٹھیک، سر بعضوں کو یاد نہیں رہے گا تحیۃ الوضو کیا ہے۔ سوال ہے یہاں میسیج کے ذریعے، ان کا کہنا ہے کہ جی گجرانوالہ سے ہیں، اور کیا وضو کے بغیر درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے حوالے سے بہت فضیلت کا ہمیں معلوم ہے، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ آپ کے منہ مبارک کے حوالے سے صحابہ کرام کو کوئی واقعہ یا روایت ملتی ہو تو اس کا ذکر فرما دیں۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک خود تقسیم فرمانے کا حکم دیا، جیسا کہ بخاری شریف میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا بالحلاق وناول الحالق شقہ الایمن، کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
حلاق کو بلایا، یعنی جس کو نائی بولتے ہیں اسے بلایا اور اسے فرمایا کہ سیدھی جانب سے لو، سیدھی جانب سے حلق کرنا شروع کرو۔ فحلقہ، تو اس نے جو ہے وہ سیدھی جانب کا حلق کر دیا۔ دعا ابا طلحہ الانصاری، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا۔ فاعطاہ ایاہ، اور یہ تمام بال جو ہے وہ انہیں عطا فرما دیے۔ ثم ناول الشق الایسر فقال احلق، پھر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ الٹی جانب کے بارے میں فرمایا کہ انہیں حلق کرو۔ فحلقہ، تو انہوں نے حلق کیا۔ فاعطاہ ابا طلحہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ابو طلحہ کو عطا فرمائے۔ فقال، اور فرمایا اقسمہ بین الناس، کہ اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ تو چلیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا واقعہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کا فرمایا، چونکہ اب انہوں نے سوال کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے کہ ان کا کوئی ایسا واقعہ ہو۔ جی تو مقام حدیبیہ میں جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بال بنوا کر تمام بال مبارک ایک سبز درخت پر ڈال دیے۔ اب جو ہے وہ تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے یہ اسی درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور بالوں کو ایک دوسرے سے لینے لگے۔ ہاں، برکت جو ٹھہری۔ واہ واہ واہ، تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان بال مبارک کو پانی میں ڈبو کر پانی جو ہے یہ مریض کو پلاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، یہ صحابیہ کا بیان ہے۔ کیا بات ہے۔ اور مبارک جو خود جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تقسیم فرمانا، یہ ہمیں جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام بال نہیں ہے، کوئی عام شے نہیں ہے، یہ چیز دیگر است سبحان اللہ، کہ یہ جو ہے وہ مبارک شے ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو ہے ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جزو بدن ہے نا، بدن کا حصہ ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا اپنا طرز عمل دیکھا، ان کی عقیدت دیکھی، اور پھر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے۔ تو خیر ہے یہی کہ جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہی ادب کرتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ جو عام آدمی ہوتا ہے اس کا بال تو بیماری بنتا ہے، مگر خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک بیماری سے شفا کا سبب بنتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ادب نصیب فرمائے۔ آمین، مرحبا۔ جی کون؟ سفر میں نماز کی پابندی کیسے کی جائے؟ دیکھیں سفر ہو یا حضر، جب بندے کا ذہن ہوگا نا جی تو ساری ترکیب بن جائے گی، نماز کی پابندی بھی ہو جائے گی۔ اور جب بندہ سفر کا پلان کرے، پلاننگ کرتا ہے، تو اس وقت نماز کا بھی خیال رکھے، نماز کو اس میں شامل کرے اپنے جدول میں، کہ میں یہاں جا رہا ہوں تو یہ ڈیوریشن تو دیکھ رہا ہے نا بندہ، اب یہ دیکھ لے کہ اس میں کتنی نمازیں آ رہی ہیں، اور جو نماز آ رہی ہیں تو اس میں کہاں موجود ہوں گا یہ بھی دیکھے۔ اب میں اگر یہاں موجود ہوتا ہوں تو آیا کہ یہاں وضو وغیرہ کا انتظام ہوگا، نماز کا انتظام ہوگا یا نہیں۔ اب چونکہ بھی یہ ہو سکتا ہے کسی کو حیرت ہو کہ نماز اتنی مسجدیں آتی ہیں تو یہ کیوں سوال کیا جائے، کیوں بیان کیا جا رہا ہے، تو میری مراد تو یہ ہے کہ چونکہ جو دنیا بھر میں سفر کرتا ہے تو کئی ایسے ممالک ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، تو وہاں یہ سارا دیکھنا پڑتا ہے۔ چلے یہاں بھی اگر سفر کرتے ہیں پاکستان میں بھی، تو یہاں پہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ہماری فلائٹ کس ٹائم پر ہے، آیا کوئی نماز تو بیچ میں نہیں آ رہی، یہ دیکھنا پڑے گا۔ ٹرین میں سفر کرتا اس میں بھی دیکھ لیں کہ نماز تو بیچ میں نہیں آ رہی، یا کس اسٹیشن میں مجھے نماز ملے گی، تو یوں پھر جو ہے وہ جدول کے حساب سے سواری کا انتخاب کریں۔ صحیح۔ بائی روڈ جا رہے تو اس میں یہی انتخاب کریں۔ بعض اوقات بسوں والے جو ہے وہ بڑا اچھا ان کا ہوتا ہے کہ وہ نماز کے وقت پہ گاڑی روکتے ہیں، اور یہ کے پی کے اور بلوچستان کی بسیں جو ہے یہ روکتی ہیں، یہ روکتے ہیں، لیکن کچھ نہیں روکتے۔ یہ بھی لوگ جو ہے اپنی جگہ موجود ہیں۔ کے پی کے کی نہیں، میں ایک جنرل پرسپیکٹیو میں بات نہیں، ان کے تو دیکھیں بسیں کہ جو سفر ہوئے نا اب تک، جی تو میرا تجربہ یہی رہا ہے کہ ان کی بسیں رکتی ہیں، اور رکتی بھی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں وافر مقدار میں انتظام بھی ہوتے ہیں، صحیح، کہ سب جو ہے ٹائم پر وضو بھی کر لیں، نماز بھی ادا کر لیں، اور بس کا جو ٹائم ہے اس میں جو بس چل بھی جائے۔ صحیح ہے، درست فرما رہے ہیں آپ۔ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں یہ نہیں ہے، لوگ حضور ایک تو ملازم طبقہ ہوتا ہے
یہ اور ایک جو ہے وہ مالکان طبقہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ ایسے مدنی پھول جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کمپنیز کے جو مالکان ہیں یا جو اس کے مالکان تو نہیں ہیں لیکن وہ مینیجرز ہیں اور ایک اتھارٹی ہے ان کی کہ وہ اس طرح کا انتظام کروا سکتے ہیں یا بنوا سکتے ہیں یا اس چیز کی ترغیب دلا سکتے ہیں کہ نمازوں کا اہتمام جو ہے وہ یعنی ہم تو کم از کم انتظام کریں کہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر نماز پڑھیں. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں بالکل، کہ جو بس مالکان ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنا جو نا جدول اسی طرح مینیج کر لیں کہ نماز کے ٹائم میں بس رکے گی. اب جیسے ظہر کی نماز ہے تو کھانا بھی اسی میں آ جائے گا، پھر عصر کی نماز کے لیے بھی رکیں، اسی طرح جو ہے وہ مغرب کے لیے بھی رکیں، عشاء کے لیے بھی رکیں، فجر میں اگر سفر ہے تو فجر کے لیے بھی رکیں، کہ تاکہ کم از کم یہ جو نا یہ اپنی طرف سے بری و ذمہ ہو جائے. کوئی ہم نے تو نماز کے لیے روکے، اب کوئی پڑھے نہ پڑھے ان کے نصیب، کم از کم ان کی طرف سے یہی ہو کہ بھائی نماز کے لیے بس رکے گی. اور ایک اور چیز اگرچہ کہ ایک ہی خدا نخواستہ ایک ہی پڑھنے والا ہو، کاش کہ پوری بس والے نماز پڑھیں. آمین. دوسرا یہ کہ ان مالکان کی طرف سے یہ بھی ہو نا کہ ڈرائیور نماز پڑھے، واہ ہمارا کنڈکٹر نماز پڑھے، ہمارا جو بس کا عملہ ہے وہ نماز پڑھے، وہ نمازی ہونا چاہیے. اب دیکھیں بس کا ڈرائیور نمازی ہوگا، عملہ نمازی ہوگا تو آٹومیٹکلی جو سو برکت بھی ہوگی. واہ 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 سبحان اللہ، کیا زبردست بات. نماز کی اپنی برکات ہیں. سبحان اللہ. میں نے حضور یہ دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی نماز پڑھ لیں، نماز کا وقفہ ہے نماز پڑھ لیں. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اترے، انہوں نے نماز پڑھی، لیکن ایک تعداد ہے جو بس میں بیٹھی، پتہ بھی ہے بس نے نہیں چلنا، بس جا رہے ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ جو ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بس وہ نصیب کی بات ہے، سوچ کی بات ہے. ایک بار میں سفر مدینہ پہ تھا، اب وہی حج کا سفر تھا، اللہ تو جدہ میں موجود تھا، میرے ساتھ ایک اور اسلامی میں، تو ہم دو ہی تھے اس وقت. اب جو ہے وہ کیونکہ وہ پاسپورٹ کا قانون ہے نا کہ وہ اب ڈرائیور جو ہے نا پاسپورٹ لے لیتا ہے جی حاجی. تاکہ حاجیوں کے، چونکہ مختلف جگہوں سے حاجی آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، یوں پر حاجی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یوں پر پابند کر دے بس سے آپ نے اترنا نہیں ہے. ایک ان نظام ہے، یہ بھی ضروری ہے نظام، ورنہ بندہ کہاں ہو، پاسپورٹ کہاں ہو، بس بھی چلی جائے بندہ گھومتا رہے. اب جو ہے وہ ہمارا سفر تھا، مغرب کی نماز آ رہی تھی، بیچ میں چڑھائی تھا، ہم چڑھے تھے کہ اس میں جو نا وہ 3-4 منٹ بعد جو ہے وہ نماز کا وقت شروع ہو گیا. اور میں نے اندازہ لگایا کہ مکہ شریف پہنچنا مشکل ہے کہ وہاں میں مغرب ملے. خیر اب وہ ذرا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ جاتے ہی جو ہے نا وہ سلام دعا تم کر لیتے ہیں ان لوگوں سے، یوں جان پہچان ایک ہو، یعنی یوں جان پہچان نہیں، ایک انسیت ایک ہو جاتی ہے، ایک پہچان ہو جاتی ہے. تو ایک صاحب ملے، ان سے سلام دعا کے اور مدنی چینل کی دعوت دی تھی. کہ میں مدنی چینل دیکھتا ہوں اور بہت اچھا ہے. ان کا اچھا. تو خیر اب جو ہے وہ میں نے اندازہ لگا، لیکن یہ جو ہے نا بولنے میں تھوڑے فاسٹ ہے یہ. اب جو مغرب کا وقت ہوا نا، اب جو میں نے 5 منٹ مزید انتظار کیا، میں نے کہا بس ابھی تک چلی نہیں ہے اور یہ پہنچے گی بھی نہیں، اور اگر اکیلا اترتا ہوں تو بھی مسئلہ. تو خیر میں نے ان صاحب کو بولا، سب کو، تو میں نے ان کو کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا اور ہم مکہ شریف تو نہیں پہنچ پائیں گے، پھر ادھر ہی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اتر کے. اور وہ جو ٹھیک ہے وہ زبردست اچھی بات ہے، تو یہ چلو بھائی نماز کے لیے اترو، چلو بھائی نماز کے لیے اترو. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بول رہے، تو وہاں پہ بعض بیچارے ایسے تھے کہ بس نصیب یوں کہا کہ بس میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. بھائی بس کھڑی ہوئی ہے، یہاں بیٹھ کے کیسے نماز ہوگی؟ نصیب بیچاروں کے. اب یہ مدنی چینل دیکھتے تو یہ اس کی برکت تھی. خیر اب اترے، نماز پڑھی مغرب کی. اب جو ہے نا مجھے جو ہے وہ ایک اور صاحب ملے، اچھا ان سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی، وہ 3-4 افراد تھے. تو میں نے کہا کہ ہم جو ہے نا نماز کے لیے اترے ہیں، باقی جو بس تو بھی چلنے والی ہے. کہا سر ہمیں اندازہ تھا کہ جو ہے نا وہ مکہ شریف میں پہنچ نہیں پائیں گے، ہم تو چڑھے ہی نہیں بس میں. اچھا ان کا بھی کیا تھا، وہی مدنی چینل دیکھتے تھے. واہ واہ واہ. وہی کہ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں اس سے نماز کا ذہن بنتا ہے، مرحبا. ایک سوچ ملتی ہے اور بندہ سے کار بن جاتی ہے. اس میں ذرا کہ میں ان دونوں کو نہیں جانتا تھا. اچھا روز اور نمبر تو ان کا بھی لیا تھا جو نماز جو چڑھے ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ فیضان مدینہ آیا تھا، باب المدینہ ڈھونڈ رہا تھا. کیا بات.
فیضان مدینہ آئے تھے, باول مدینہ ڈھونڈ رہے تھے. باب المدینہ ڈھونڈ رہے تھے. صحیح, الگ باول مدینہ تھے, فیضان مدینہ نہیں ملا ان کو. ٹھیک. خیر دوسرے سے رابطہ ہوا تو 2 سال بعد ملاقات ہوئی تھی تقریباً. جانشین میرے سنت کا میں نے ایک انداز جو ہے وہ دیکھا. یہ کس سن کی بات ہے, سن تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں جامعہ المدینہ میں پڑھتا تھا, اور دعوت اسلامی کا سالانہ بین الاقوامی سنت و بھرائی اجتماع ملتان شریف میں تھا, اور خصوصی ٹرین کے ذریعے سے ہم نے ملتان شریف جانا تھا. تو میری یادداشت کے مطابق خلیفہ میرے سنت آپ بھی اسی جو ہے وہ ٹرین میں تھے, اور آپ نے الحمدللہ یوں جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام کیا. اور یہ میں نے اس وقت زیارت تو مجھے نہیں یاد میں نے کی, لیکن بتایا یہ گیا کہ خلیفہ امیر سنت کے صاحبزادے وہ بھی اسپیشل ٹرین کے ذریعے جا رہے ہیں, تو یوں اس طرح سے یہ نمازوں کا اہتمام جو ہے وہ ساتھ میں ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. یاد آ رہا ہے آپ کو 2003 وہ سن مجھے یاد نہیں ہے ایسے ہی پرانا ہی ہے, بہت پرانی بات ہے. حاجی مشتاق کے انتقال کے جو اگلا سال جو تھا نا اس میں اسپیشل ٹرین میں سفر کیا آپ نے, کیا بات ہے, مرحبا, سبحان اللہ. تو ذہن سے جو جی ملیر والوں کی جو تھی, جی 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 ملیر اور ڈرک کالونی, جب بندہ ذہن بناتا ہے تو پھر اللہ کریم بندے کو ذرائع بھی عطا فرماتا ہے. اللہ کرے ہمارا یہ اچھا ذہن بن جائے. دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے بچتا رہیں گے تو انشاءاللہ اچھا ذہن بنے گا, برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں. حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, حرمین طیبین زاہدہم اللہ شرفا و تعظیماً میں آب زمزم شریف کے کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں جن میں ٹھنڈا اور سادہ دونوں طرح کا پانی ہوتا ہے. زائرین کو کون سا پانی پینا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دے. سبحان اللہ, اللہ ہمیں پینا نصیب فرمائے. آمین. دیکھیں کہ زمزم شریف جو ہے یہ بابرکت پانی ہے, اور اب چونکہ بعض طبائع کو جو ہے نا, بعض طبیعت ایسی ہوتی ہے جن کے ٹھنڈا جو ہے وہ نہیں چلتا. نہیں چلتا. اب اگر نزلہ زکام اور اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر ٹھنڈے سے پرہیز کی جائے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ چونکہ وہاں اے سی وغیرہ بھی چل ہی رہے ہوتے ہیں مستقل, تو ایک تو وہ ٹھنڈک ہو, پھر ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک, تو یوں پھر اس کا خطرہ بھی رہے گا بار بار پیشاب. تو جو طبیعت کو یعنی برداشت جو طبیعت کر سکے تو وہ پانی پئیں. صحیح. اب چونکہ وہ اگر ٹھنڈا پانی پیے گا اور بار بار استنجا اگر آ رہا ہے, اس کے لیے اگر جا رہا ہے استنجا کے لیے, تو اب جو نا پھر وہ کہ وہ قیمتی وقت وہاں ہوگا صرف, کیونکہ تھوڑا نفس کو مار کے جو نا تھوڑا ملا کے پی لے. ملا کے پی لے. جی, صحیح. یا سادہ پی لے. مرحبا. سادہ اس کو لکھا ہوتا ہے غیر مبرد, ناٹ کولڈ, بلو رنگ کا اسپوسیا کلر میں جی لکھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جو ٹھنڈا ہوتا ہے وہ مبرد لکھا ہوتا ہے. میں کولر کی بات کر رہا ہوں جی. کولر جو کولر ہوتا ہے نا اورنج جو رنگ رکھے کے, ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. لکھا ہوتا ہے مبرد. اچھا, جو مجھے یاد پڑتا ہے غیر مبرد تو لکھا ہی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے مبرد. صحیح, ٹھیک ہے. میں نے مجھے یاد پڑ رہا صفحہ مروہ کی جو صحیح میں وہ جو سبیل زمزم کی لگی ہوئی ہے اس پر بھی مبرد مطلب یہ لکھا ہوا دیکھا ہے میں نے, ٹھنڈا پانی. مرحبا. بہرحال جی اللہ نصیب کرے. زمزم شریف پئیں, اور ذوق کے ساتھ پئیں, شوق کے ساتھ پئیں, اور پیٹ بھر کے پئیں. اور لوگ جو ہے ماشاءاللہ 3-3 4-4 گلاس جو ہے وہ پی جاتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اچھی نیت سے اگر بندہ پیے گا, جو نیت کر کے پیے گا تو وہ پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ملتا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. کال شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. استغفر اللہ. فرشتوں کو جو نا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنے تو کفر ہے, یہ سیدھا سیدھا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ اس سے پاک ہے نا کہ باپ بننے سے. اور سورہ اخلاص موجود قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, یعنی نہ اس کسی سے جنا گیا ہے نہ ہی اس نے کسی کو جنا, ولم یکن لہ کفوا احد. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں کہہ سکتے. صحیح, یہ نوری مخلوق ہے. ٹھیک ہے. نماز تہجد کے لیے کون سا وقت مقرر کیا جائے, کیا مشورہ دیں گے؟ ہے تو یہی کہ افضل تو یہی ہے کہ رات کا جو تہائی پہر ہے, افضل تو یہی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ البتہ یہ کہ کوئی اگر عشاء پڑھ کے, جیسے آج کل جو ہے وہ عشاء ہو رہی ہے 8 بجے 7:45 جماعت ہو رہی ہے, کئی کسی مسجد میں 8 بجے ہو رہی ہے بعض مسجدوں میں, تو اگر 8 بجے سے جماعت سے نماز ادا کر لی, اور اب اگر یہ 9 بجے سو گیا اور 9:30 بجے اس کی آنکھ کھل گئی تو 9:30 بجے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. راہ والی کینٹ سے میسج ہے
کہ دعا فرمائیں کہ ہم ہمارے والدین اور ہم گھر والے نمازی بن جائیں اور جنت البقیع بھی ہمیں نصیب ہو جائے. آمین. اللہ کریم کرم. شہزادہ اطار سے میرے لیے اولاد نرینہ کی دعا کروا دیں. فورٹ عباس سے یہ میسج ہے. اللہ کریم انہیں نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرمائے، نرینہ اولاد. اس کے لیے ہے کہ ہر جمعہ 10 بار یا باری او پڑھیں، یا باری او، یا باری او ہر جمعہ. مرحبا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، حاجات پہ رحمت کی نگاہ عطا فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.